اظہر صاحب، جب چائنا سے یہ شروع ہوا ہے کووڈ-19 اور اس کے بعد پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لیا ہے، تو خوف کا عالم تھا، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد لوگوں نے کچھ اور کہنا شروع کر دیا کہ کسی لیب میں بنا ہے اور اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، جو فگرز آ رہی ہیں، جو اعداد و شمار دیے جا رہے ہیں، اس کا ڈیٹا جو ہے وہ جھوٹا ہے، لوگوں کے مرنے کی کہانیاں جھوٹی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم جیسے ملک کو، پسماندہ ملک کو، ایک بہت باشعور قوم ہونے کا ثبوت دینا چاہیے؟ دیکھیے، بہت ساری باتیں تو چل رہی ہیں، سوشل میڈیا میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اور میرا صرف کہنا یہ ہے کہ یہ کوئی چیز چھپے گی نہیں، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اب کوئی بھی کچھ سوچے کہ کنسپریسی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم جان پہ آ گئی ہے، اور ہمیں ابھی وہ تدابیر بنانی ہے، وہ اقدامات کرنے ہیں جس سے ہم اپنی لوگوں کو محفوظ کریں، اس وبا کا مقابلہ کریں، اور پھر اپنی معیشت کو بھی بچائیں، اپنے ملک کو مضبوط کریں۔ تو یہ چیزیں، اس پہ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ چیزیں چھپیں گی نہیں، یہ سامنے آ جائیں گی۔ اب ہاں، میں نے بھی سنا ہے پاپولیشن کنٹرول کے بارے میں، لوگوں نے کہا ہے بہت زیادہ آبادی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس وبا کے ذریعے لوگوں کو مارا جا سکتا ہے یا ویکسین کے ذریعے۔ اب ان چیزوں پہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے، پریکٹیکل چیزیں دیکھیں۔ ایبولا کا کرائسس آئی تھی، سینیگال نے، جو غریب افریقی ملک ہے، اس نے کیا کام کیا ہے؟ آج اس نے $1 کی ایکوپمنٹ بنائی ہے جس سے ٹیسٹنگ کر لیں، اور اس نے وینٹیلیٹر کے بجائے ایک اور ایکوپمنٹ بنائی ہے جس سے آکسیجن مل جاتا ہے، اور وہ $60 میں بن جاتی ہے۔ کہاں $60 اور کہاں $10,000، اور کہاں وہ ٹیسٹنگ کی ہم نہیں کر پا رہے۔ وہ یعنی وہ پوری آبادی کو وہ ٹیسٹ کر لیں گے $1 میں، ایک آدمی۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارا فوراً جلد از جلد ہیلتھ منسٹری سے ایک ڈیلیگیشن جائے سینیگال، ان کو، اور ہمارے کچھ کاروباری بھی جائیں، دیکھیں کیا کر رہے ہیں، معلومات کریں، وہ نالج ہائر کریں، ایکوائر کریں، اور واپس آئیں اور وہ چیزیں ادھر فراہم کر دیں۔ یہ تو 15-20 دن میں ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اگر $1 میں، یعنی اس کی ریکوری ریٹ، وہ پوری آبادی کو ٹیسٹ کر رہا ہے، اس کی ریکوری ریٹ امریکہ اور فرانس جیسے ملکوں سے بہتر ہے۔ اور یہ افریقہ کے اندر سب سے ایفیکٹو اس کا کام رہا ہے سینیگال کا، کیونکہ اسے ایبولا کا تجربہ ہو چکا تھا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دوسرے ممالک سے سستے میں، کی سہولت اور آلات کی کمی کی وجہ سے تو نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، بالکل ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ کوئی وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ کتنے لوگ اس کی وجہ سے مرے ہیں، کتنے لوگوں کو ہو گیا ہے، انڈیٹیکٹڈ جا رہے ہیں۔ کم از کم وہ $1 میں کر رہے ہیں، تو چلو ہم $2 میں بھی کر لیں، لیکن ہر ایک کو کر لے، ٹیسٹ کر لے، اور پھر آپ اقدامات ایسے لے سکتے ہیں، کوارنٹین کرنا، دیکھ بھال کرنی، وغیرہ وغیرہ۔ اور آپ لوگوں کو، بے شمار ہوٹل ہیں جو خالی ہیں ہر شہر میں، آپ ادھر کوارنٹین کے ہوٹلز کو کوارنٹین کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں جب تک وہ پیشنٹس ریکور نہ کریں۔ ہوٹل والے کو بھی کرایہ مل جائے گا۔ یہ چھوٹے موٹے سلسلے چلتے رہیں گے۔ اور دیکھیے، پہلے اگر ہم نے اس وائرس کو کنٹرول کر لیا، اموات کو کنٹرول کر لیا، تو ہمیں ریلیکسیشن دینی چاہیے اپنے لوگوں کو۔ جو چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں یا سپورٹس کی چیزیں ہیں جہاں سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کی جا سکتی ہے، مسجد میں سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین نہیں کی جا سکتی۔ میں حیران ہوں کہ حکومت نے ابھی اجازت دے دی کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھو۔ یہ انہوں نے کہا نا، پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہم نے یہ قوانین بنا لیے ہیں، اور اگر ان کی خلاف ورزی ہوئی تو ہم نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ میں اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ آپ کو الازہر سے آ گیا، خانہ کعبہ کو بند کر دیا، مسجد کو نبوی کو بند کر دیا۔ ہم بڑے مسلمان کے صاحب، جب مسجد جائے بغیر ہمارا کوئی ایمان کمزور ہو جاتا ہے اگر ہم نے مسجد میں نہیں پڑھی نماز۔ سب سے پہلے اسلام کی روح سے بھی اپنی جان کی حفاظت کرو۔ تو میرا کہنا ہے کہ بعض اوقات سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں، بعض اوقات ان پاپولر فیصلے بھی لینے پڑتے ہیں، تو آپ وہ لیتے ہیں لوگوں کو بچانے کے لیے۔
کچھ دنوں کو آپ کو لوگوں کی تنقید بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. معاشرے کے طاقتور طبقات کو بھی آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا, ایک اسٹیج ایسی آتی ہے. نہیں, آپ خیال کریں, آپ دیکھیے اگر آپ اچھا کام کریں گے, آپ جان بچائیں گے, تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ وہ پہلے ہم نہیں سمجھے تھے لیکن وہ پالیسی صحیح تھی, لوگ ساتھ دیں گے. میرا کہنا ہے ایک پروگرام دیں, ایک وضع کر دیں, صوبائی حکومتیں ساتھ ہوں آپ کی, اپوزیشن پارٹیز آپ کے ساتھ ہوں, اور اس ایمرجنسی کا ایک ایکشن پلان دیں تاکہ سارے ابہام ختم ہو جائیں. اور آہستہ آہستہ 2 مہینے بعد, لیکن سب کو پہلے بچا کر کے, کوئی جلدی میں ہم چیز نہ کریں, کیونکہ اگر ہم نے جلدی سے وہ لاک ڈاؤن لفٹ کیا تو ہمیں اور مصیبت آئے گی. یعنی ہمیں جان کا بھی نقصان ہوگا اور ہمیں مال کا بھی نقصان ہوگا. شروع میں لاک ڈاؤن ہوا ہے اور نسبتاً سخت تھا, اس وقت جو فگر آ رہی تھی وہ کم تھی, اب روز بڑھ رہی ہے. وہ تو 15 دن کیا نا, مہینہ بھر بھی نہیں کیا. آپ کو یہ سب انکنسسٹنسی آف پالیسی کی وجہ سے ہے. جب اٹلی میں ہوا تھا تو الو بول رہے تھے پورے اٹلی میں, پھر بھی ادھر کوئی ایسینشیل انڈسٹری تو چل رہی ہوگی تھوڑی بہت, لیکن لاک ڈاؤن میں جا کر کے انہوں نے بچایا. فرانس نے لاک ڈاؤن میں جا کے بچایا, جرمنی نے سیویئر لاک ڈاؤن کر کے. ہاں, سویڈن نے ایک دوسرا طریقہ اپنا لیا. یہ ٹھیک ہے, وہ لوگ ذمہ دار قومیں ہیں, ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, طریقہ کار ہے, امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ہماری امپلیمنٹیشن مشینری بہت کمزور ہے, تو ہماری پالیسی کو کچھ عرصے کے لیے بڑا سخت ہونا پڑے گا کہ بھئی ابھی نہیں نکلو. جب چیزیں بہتر ہو جائیں آپ اکانومی کو بھی ریوائیو کریں گے.